السلام علیکم ناظرین، سبت الحسنین آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سانول میڈیا نیٹ ورک اور پروگرام ہے تجزیہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جہاں پہ ملکی حالات میں ہونے والی تبدیلی۔ آج ایک بہت بڑا فیصلہ عدالت نے جاری کیا ہے دوران عدت نکاح کیس میں بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، اس بارے میں ڈسکس کیا جائے گا۔ دوسرا PP93 بکھر کے بارے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس بارے میں بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں جناب محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے انتہائی مصروفیت میں سے ہمارے لیے سانول میڈیا نیٹ ورک کے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا۔ شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج خاور مانیکا کی جانب سے دائر کی دی درخواست کہ دوران عدت جو ہے بشریٰ مانیکا اور عمران خان نے نکاح کیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز اس میں لگائے ہوئے تھے کہ جی ان کے بشریٰ مانیکا یا بشریٰ بی بی اور عمران خان کے آپس میں مبینہ طور پر جائز تعلقات بھی تھے بیفور دا کنزومیشن آف میرج، اور اس بارے میں آج فیصلہ بھی آیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبت الحسنین بھائی بہت شکریہ۔ یہ آج فیصلہ آیا ہے اور پہلے بھی کیس چلتا رہا، لیکن پہلے جو مدعی تھے انہوں نے کیس واپس لے لیا، اور پھر انہوں نے جو مانیکا صاحب نے کیس کیا تھا، چونکہ یہ ان کی پہلے بیوی رہ چکی تھی بشریٰ بی بی، تو انہوں نے کہ عدت سے قبل ہی انہوں نے نکاح کیا ہے۔ اصل میں شریعت میں اس کی جو ہے وہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ غیر شرعی فعل ضرور ہے، لیکن سزا کے لیے جو شریعت کہتی ہے کہ جو وقت کا قاضی ہے، عدالتیں ہیں، وہی سزا مقرر کریں گی اور وہی سزا دیں گی۔ آپ خود ایک ایڈوکیٹ ہیں، آپ اس بارے میں زیادہ قانون کو سمجھتے ہیں کہ عدالت جو سول جج کی عدالت پہ جس میں کیس لگا ہوا تھا، انہوں نے 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 7 سال قید کی جو سزا سنائی ہے۔ تو اور یہ بڑی تیزی سے PTI کے بانی جو عمران خان ہیں ان کو کیسوں میں بڑی تیزی سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کے مطابق تو سب سے زیادہ قانون دان ہی جانتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتیں ایک عام شہری کی بھی اسی طرح اپیلوں کو سنیں اور اسی طرح کیسوں پر فیصلے دیں تو میرے خیال میں اس ملک میں انصاف کا بول بالا بھی ہوگا اور جلد سے جلد لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جب کیس کرتا ہے تو ایک مطلب ہے وہ اس کے جو آگے پوتا تک وہ کیس چلتے رہتے ہیں، سول جج، پھر سیشن جج، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور پھر اس سے شروع ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ انصاف کی سستی فراہمی بہت ضروری ہے، اور بڑوں کو بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے، یعنی قانون کے دائرے میں قاضی کے لیے یا جج کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کے لیے برابر انصاف کیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے بر وقت یعنی کیس کو پینڈنگ چلایا اور اس کا اختتام کیا اور انہیں سزا سنا دی گئی۔ جی شاہ صاحب، اس بارے میں کیونکہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ میرا تعلق کیونکہ شعبہ وکالت سے بھی ہے، تو تھوڑا سا میں اپنی ناظرین کو اس بارے میں بریف کرتا چلوں کہ یہ اپلیکیشن جو تھی، یا اس کو کہہ لیں آپ کہ درخواست گزاری گئی جناب خاور مانیکا کی جانب سے 496 تعزیرات پاکستان کے تحت، کہ جس میں ایک بندہ نکاح میں نہ ہوتے ہوئے یا نکاح نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو نکاح ہونا مطلب ظاہر کرے۔ اس میں سزا جو ہے وہ 7 سال ہے، اور میکسیمم پنشمنٹ ہی اس میں جو ہے وہ دی گئی ہے جناب عمران خان صاحب کو۔ ان کی جو بیوی ہیں بشریٰ مانیکا، ان کو میکسیمم پنشمنٹ دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی 5 لاکھ روپے اس میں لگایا گیا۔ گزشتہ دنوں ہونے والی کارروائی میں بڑا ایک انٹرسٹنگ موڑ آیا تھا کہ جب عمران خان صاحب اور بشریٰ مانیکا ڈیالہ جیل میں موجود تھے، اور خاور مانیکا صاحب بھی اس میں وہاں پہ موجود تھے، اور جرا ہو رہی تھی، اور دوران جرا سوالات کے دوران کوئی تلخ کلامی بھی کی گئی، اور خاور مانیکا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میرے بچے جو ہے، میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کر روتی ہے، اور تم نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح کے ڈائلاگ
یا اس طرح کی باتیں کی گئیں تو اس موقع پر عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی تمہیں یہ خیال 6 سال بعد آ رہا ہے، جبکہ تم 6 سال پہلے تو اپنی زوجہ کی عصمت کی قسمیں کھاتے تھے کہ وہ اس کا کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں تھا۔ شاہ صاحب اس پہ اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے، باقی ناظرین ہمارے زیادہ اس میں سمجھدار ہیں اور اسی میں کامنٹ سیکشن میں ہمیں انشاءاللہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس بارے میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ نیکسٹ شاہ صاحب اگلا سوال جو ہے وہ ہے PP93 کے حوالے سے کہ PP93 میں جہاں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، PP93 میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ الیکشن میں بھی اور ابھی جو الیکشن میں صورتحال ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سبت اللہ سنین بھائی، منکیرا کے بعد یعنی PP91 کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ PP93 میں بہت ہی عجیب اور دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ہمارا نیا حلقہ ہے۔ بکر میں پہلے 4 نشستیں تھیں صوبائی، اب اس الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں بکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے PP93 کا نیا حلقہ بنایا گیا، جو کچے کے علاقے میں، بیل کے علاقہ اور چکوک اس میں آتے ہیں، اور وہاں پر جو اس وقت امیدوار ہیں کل 27 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جبکہ اس وقت 18 کے کاغذات موجود ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شخصیات کے نام سامنے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، ان میں ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا جو عوامی خدمت محاذ کے امیدوار ہیں، آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، اور چکوک عوامی محاذ کے چودھری نصر اللہ صاحب یہاں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عامر عنایت خان شاہانی جو سابقہ MP ہیں، ان کا چونکہ پہلے کچھ یہ حلقہ تھا اور کچھ بکر کا حلقہ آتا تھا، تو وہ بھی وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں اور نوانی گروپ کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اسی طرح سکندر احمد خان آزاد حیثیت سے، لیکن پاکستان عوامی تحریک انہیں سپورٹ کر رہی ہے۔ بہرام خان ڈھانڈلا جو ہے وہ کرین کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح حبیب اللہ خان نوانی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہاں خاتون کی انٹری بھی اس دفعہ ہے۔ 2018 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خاتون کی انٹری دریا خان میں ہوئی تھی، اس دفعہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے حمیدہ بانو جو کہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ایک خاص بات ہے، باقی تو ظاہر کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہم نے تو ظاہری حالات دیکھ کر ہی اندازہ لگانا ہوتا ہے، تو الیکشن کمپین زوروں پر ہے، اور 3 امیدواروں کے درمیان بہت زیادہ الیکشن کمپین جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے عامر عنایت خان شاہانی کی طرف سے، ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کی طرف سے اور چودھری نصر اللہ صاحب کی طرف سے۔ اور میں بہت حیران ہو رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ان میں سے جو کمپین ہے وہ چودھری نصر اللہ ہی کر رہے ہیں، اور وہ چکوک کے نوجوانوں کے پسندیدہ اس وقت امیدوار ہیں اور عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، چونکہ وڈیرا شاہی کے خلاف جو بھی نعرہ لگاتا ہے، جس طرح ہمارے ملک میں جو بھی سیاستدان امریکہ اینٹی نعرہ لگائے گا وہ اس کو عوام پسند کرتی ہے۔ اسی طرح ضلع بکر ہو یا ہمارے یہ تھل کے علاقہ جات یا ہمارے جنوبی پنجاب، وہاں جو وڈیروں کے خلاف نعرہ لگاتا ہے اس سے پسند کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح چودھری نصر اللہ صاحب نے جو نعرہ لگایا ہے وہ وڈیروں کے خلاف نعرہ لگایا ہے، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپین کے لحاظ سے انتہائی کامیاب جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ کمپین ان کی ہے۔ اب یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ کون کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور کس کے بکسے سے سب سے زیادہ ووٹ نکلتے ہیں صندوقڑی سے، اور کس کو عوام زیادہ پسند کر کے اپنے نئے حلقے سے منتخب کرتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو نصر اللہ صاحب اپسیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جیسے آپ نے بھی تجزیہ بیان کیا کہ جی چودھری نصر اللہ صاحب کی جو کمپین ہے وہ بہت ہی عروج پر جا رہی ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو اپسیٹ کریں گے ضیاء خان اور عامر عنایت شاہانی صاحب کو؟ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچے کا جتنا ووٹ ہے، اسی طرح چکوک کے ووٹ کافی سارا ہے، اور چکوک کے لوگ اگر متحد ہیں، جس طرح رانا شاہد علی خان یعنی انہوں نے ان کے حق میں وڈرا ہو گئے،
اور انہوں نے چکوک کے جو لوگ تھے انہیں متحد کیا، اور یہ چکوک جو اتحاد ہے یہ رانا شاہد صاحب نے ہی بنایا تھا۔ تو اس کے بعد چودھری نصر اللہ کی سپورٹ حاصل تھی، اور پھر انہوں نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا، ایک بہت بڑا کنونشن ہوا کہ ہمارے چکوک میں سے بھی امیدوار ہونا چاہیے۔ ہمیشہ جو لوگ بکھر سے ہیں یا کچے سے ہیں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں، یا منکیرہ سے ہیں، تو کم از کم چکوک کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے جب تک چکوک میں سے ہی کوئی بندہ منتخب نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہاں کی محرومیاں دور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے چودھری نصر اللہ صاحب کو چکوک کے لوگ اہمیت دے رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ علاقہ کچا میں جب وہ داخل ہوئے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی محرومیوں کا شکار تھے، اور انہوں نے محرومیوں کو رونا رویا، اور چودھری نصر اللہ صاحب نے ان کے آنسو صاف کیے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ علاقہ کچا میں کریں گے، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ چکوک میں اپنے ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، حالیہ صورتحال، حالیہ الیکشنز انتہائی عجیب سے گزرے جا رہے ہیں کہ یہ الیکشن دھڑا بندی کی پابندیوں سے باہر ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا تعلق اگر ایک دھڑا کے ساتھ ہے تو آپ کامیاب ہوں، یا دونوں دھڑوں میں جو موجود ہیں اس وقت افراد وہ بھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے۔ ضروری نہیں کہ دھڑوں میں ہی کامیابی حاصل ہو۔ آزاد امیدوار یا کسی ایک پارٹی کی جانب سے، جیسے تحریک انصاف کی جانب سے بھی PP 92 میں رفیق احمد خان نیازی صاحب ہیں، ظہیر نقوی صاحب NA 92 کے اوپر ہیں، اور مضبوط امیدوار اس وقت دیکھے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں۔ اپنے قریبی عزیزوں کو، اپنی برادری میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ جب آپ سیاست پہ گفتگو کریں تو احترام کو ملوز خاطر رکھیں، تاکہ کل کو جب یہ الیکشن گزر جائے تو آپ ایک دوسرے کا سامنا بھی کر سکیں۔ بابا جی کے چھوٹے سے پیغام کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ